امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچ گئے، جہاں چینی اعلیٰ حکام نے ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینی نائب صدر نے ویلکم کیا، بچوں نے پھول پیش کیے۔ امریکی صدر اپنے دورہ چین کے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات کریں گے۔ ایران، تائیوان، مصنوعی ذہانت اور باہمی تعلقات سمیت اہم عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایک دہائی میں پہلی بار کوئی امریکی صدر چین کا دورہ کر رہا ہے۔ ایران خود کو ٹھیک کر لے ورنہ ہم کام مکمل کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، بولے کہ جو یہ کہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت دینی چاہیے وہ بے وقوف آدمی ہوگا۔ امریکہ ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل چاہتا ہے، یقین ہے کہ ایسا معاہدہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایران کے خلاف جیت ہماری ہوگی، چاہے پرامن طریقے سے ہو یا کسی اور طرح سے۔ ایران کے معاملے پر چین کی مدد کی ضرورت۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران جنگ کی کوریج پر امریکی میڈیا پر کڑی تنقید۔ ایران سے متعلق رپورٹس کو عملی غداری قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے لکھا کہ یہ لوگ دشمن کی مدد اور سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ امریکی بزدل ہیں جو اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے ذاتی طور پر امریکی محکمہ انصاف پر زور دیا کہ وہ جنگ کی کوریج والے صحافیوں کو سمن جاری کرے تاکہ ان کے ذرائع کی نشاندہی کی جا سکے۔ چین کا پاکستان سے ایران امریکہ کشیدگی میں ثالثی تیز کرنے کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور اسحاق ڈار میں خطے کی صورتحال پر ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال، ایران امریکہ کشیدگی اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی ثالثی کوششوں پر چین کی حمایت کا اعلان۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں چین کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا کہ دونوں ممالک خطے میں امن اور استحکام کے لیے مزید قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک چین دوستی کو آزمودہ اور مضبوط قرار دیا۔ پاکستان اور چین مختلف شعبوں میں مشترکہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار کا پاکستان ڈیجیٹل اکنامک سینٹر کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا دونوں ممالک مل کر ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ سی پیک توانائی اور کنیکٹیوٹی کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہے۔ چین حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل راہداری قائم کر رہا ہے۔ پاک چین ڈیجیٹل راہداری سے تعاون اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں۔ ایران کی مسلح افواج ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے دشمنی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ خاموشی برائی کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی برکس سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے، جبکہ ایران پر حملے انسانیت اور قانون کے خلاف ہیں۔ آبن ہرمز سے کوئی بھی آئل ٹینکر ایران کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ ضرورت پڑنے پر یا بھی گزرگاہ امریکی افواج کے لیے قبرستان بن سکتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی امریکہ کو سخت وارننگ، کہا کہ ایرانی فوج کو خطے پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ اگر عوام اور حکام حکم دیں تو ایران آبن ہرمز سے 1 لیٹر تیل بھی اپنی اجازت کے بغیر گزرنے نہیں دے گا۔ امریکی کانگریس میں ایران کے ساتھ مبینہ جنگی صورتحال پر بڑے نقصانات کے دعوے سامنے آ گئے۔ دعویٰ کیا گیا کہ 39 جنگی طیارے اور متعدد ڈرونز تباہ ہوئے۔ کانگریس میں امریکی دفاعی حکام سے سخت سوالات کیے گئے مگر واضح جواب نہ مل سکا۔ 39 روزہ مبینہ جنگ میں تقریباً 13,000 پروازوں کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق جدید F-35A طیارہ بھی ایران کی فضائی حدود میں نشانہ بنا۔ ان تمام دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ قطر سے LNG لانے والا دوسرا جہاز آبن ہرمز سے گزر کر کراچی پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق LNG جہاز آبن ہرمز میں روکے جانے کے بعد دوبارہ کراچی کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ایران جنگ کے بعد 3 LNG جہاز کراچی پہنچے ہیں۔ ایک جہاز امریکہ، دوسرا UAE، تیسرا قطر سے پورٹ قاسم پہنچا۔ کراچی پولیس کو منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مل گیا۔ گزشتہ روز عدالت نے ملزمہ کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ ملزمہ کو آج دوبارہ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے روبرو آج ملزمہ کی جسمانی ریمانڈ کی دوبارہ استدعا کی گئی تھی۔ DIG سعود اسد رضا کے مطابق انمول عرف پنکی پر درج ماضی کے مقدمات کی تفصیلات بھی اکٹھی کر لی گئیں۔ جسمانی ریمانڈ کی منظوری کے بعد پولیس ملزمہ کو عدالت سے لے کر روانہ۔
منشیات فروش انمول عرف پنکی کے تہلکہ خیز انکشافات، ماڈلنگ سے ڈرگ ڈیلنگ تک، پنکی نے حیران کن کہانی سنا دی۔ پنکی کا بھائیوں کی مدد سے کوکین نیٹ ورک قائم کرنے کا اعتراف، لاہور سے کراچی ٹرین کے ذریعے کوکین سپلائی کا بھی انکشاف۔ پنکی نے دعویٰ کیا کہ پنجاب پولیس نے 7 کروڑ رشوت لے کر چھوڑا۔ انمول پنکی نے دوران تفتیش کوکین برانڈ اور سپلائی سسٹم بے نقاب کر دیا۔ میری گرفتاری کے بعد بھی کام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ منشیات فروش پنکی کی گرفتاری کے بعد مبینہ ایک اور آڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ اگر میرا یہ پیغام سن رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی نے نئے آڈیو پیغام میں اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا۔ کہا کہ آئندہ سے سارے معاملات ایک مرد سنبھالے گا، نئے نمبر سے آپ سب سے رابطہ ہو جائے گا، چند دن بعد میرا پرانا نمبر بھی آن ہو جائے گا۔ سندھ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش ملزمہ انمول عرف پنکی کو گرفتار کر کے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ملزمہ پورے پاکستان میں منشیات کی ترسیل اور سپلائی کے منظم نیٹ ورک کو چلا رہی تھی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا، یہ نیٹ ورک نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیلنے میں ملوث تھا۔ حکومت ایسے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حکومت سندھ کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان۔ ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے نمایاں شخصیات میں اعزازات تقسیم کیے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو جمہوریت کے لیے خدمات پر نشان امتیاز سے نواز دیا گیا۔ ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر عطا اللہ حق قاسمی کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ دفاع وطن میں بہادری پر متعدد شہداء کو ہلال شجاعت سے نوازا گیا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر ہلال امتیاز کا حکومت پاکستان نے کوہاٹ میں خودکش حملہ ناکام بنانے والے شہری لیاقت علی شہید کو ستارہ شجاعت سے نواز دیا۔ لیاقت شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف، ایوارڈ شہید کی والدہ نے وصول کیا۔ لیاقت علی کے اہل خانہ کو مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایوان صدر لایا گیا۔ ستارہ شجاعت پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز برائے بہادری ہے۔ لیاقت علی شہید نے خوشحال گڑھ کے مقام پر خودکش حملہ آور کو روک کر مذموم عزائم ناکام بنائے۔ ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی پروقار تقریب میں آئی جی سندھ جاوید اختر اوڈھو کو ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تقریب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، سول سروس اور دیگر اہم شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی موجود تھیں۔ آئی جی سندھ کو اعزاز سندھ کے کچے کے علاقوں میں کامیاب نجات مہران آپریشن کے اعتراف میں دیا گیا۔ شرکا نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس اعزاز کو قابل فخر قرار دیا۔ کابل حکومت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے، دہشت گردی نہ رکی تو وہی کریں گے جو دہلی کے ساتھ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی اجلاس، افغانستان دہشت گردی اور خطے کی صورتحال پر اظہار خیال، کہا افغانستان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیا گیا، صورتحال میں بہتری نہیں آئی۔ افغان حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے افغانستان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کرے۔ بھارت میں دہشت گردی کے واقعات ان کا داخلی معاملہ ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک نے اس جنگ میں بھاری قربانیاں دی ہیں۔ پہلگام واقعے پر وزیر اعظم نے شفاف تحقیقات میں مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان پر بلا جواز الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ بھارت اس معاملے پر کسی بھی غیر جانبدار تحقیقات سے گریز کرتا رہا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूथ प्रोग्राम से मुतालिक अहम इजलास नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के बेहतर मौक़े फ़राहम करने के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। IT और जदीद शोबों में आलमी मयार की तालीम और तरबियत के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की फ़नी और तकनीकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देगा। नौजवानों के लिए आसान कर्ज़ स्कीमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की भी हिदायत। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं मुफ्त फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजदूरों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मजदूरों को फ्लैट तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि अपना घर बहुत बड़ी नेमत होती है। महंगाई मुश्किलात के दौर में मकान बनाना मुश्किल काम है। गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर इंतहाई खुशी है। 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है। गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फराहम करना तरजीह है। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में IMF फंड्स शामिल। IMF ने पाकिस्तान की नई किस्त जारी कर दी है। हुकूमत ने IMF को बिजली सब्सिडी खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। 1 जनवरी 2027 से क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। बिजली पर रियायत सिर्फ मुस्तहक अफराद तक महदूद हो गई। तमाम सार्फिन से बिजली की मुकम्मल लागत वसूल की जाएगी, जबकि 300 यूनिट तक सब्सिडी भी खत्म कर दी जाएगी। सब्सिडी का निज़ाम BISP के जरिए चलाया जाएगा। हम की जा रही है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पावर डिवीजन ने 1 साल में अरबों रुपए का माली बोझ कम किया। लेस्को के नुकसानात 86 अरब से कम होकर 40 अरब रुपए पर आ गए हैं। हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हैं। निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रही है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। बोली कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिजिटल ताउन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खलील हाशमी ने डिजिटल इकनॉमिक सेंटर को ई-कॉमर्स के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। डिजिटल सेंटर से पाक चीन अवामी रवाबित और सनदी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्ट्रेटिंग कमेटी का अहम इजलास। तालीमी, सकाफ़ती, सोशल मीडिया से मुतालिक अहम फैसले। तालीमी निज़ाम में हुब्बुल वतनी, मार्का हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तेफ़ाक। फिल्म फंड्स के तहत मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाने का फैसला। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल के तहत शहीद लियाकत पर ड्रामा बनाने का भी फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां बरस मानसून के लिए पेशगी और मौसर तैयारी की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर आज़म को मानसून तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों में गिलाफ और फ्लैश फ्लड अलर्ट सिस्टम पर पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की पेशगी इत्तला के तमाम निज़ाम को मज़ीद फ़ॉल बनाने और मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत का मानसून को दौराने मुमकिन खतरात से निमटने के लिए तैयारियों को तेज़ करने पर जोर। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवा से दर्जा हरारत में कमी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं जालाबारी, कहीं मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। वहदत रोड, अल्लामा इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन के अतराफ में बारिश। गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, बागबानपुरा के गिरदुनबा में बादल जमकर बरसे। फिरोजवाला, शेखुपुरा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कराची में आटे की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। तलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलर आटे की होलसेल कीमत 110, रिटेल कीमत 113 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फाइन आटा 121, चक्की आटे की रिटेल कीमत 145 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची की सरकारी निर्खनामे पर हर जगह नुमाया तौर पर आविज़ा करने की हिदायत। मुकर्ररा कीमतों की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
فلپائن کی پارلیمنٹ میں گولیاں چل گئیں، واقعے کے بعد عمارت میں خوف و ہراس پھیل گیا، عملہ اور دیگر افراد فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل۔ سیکورٹی اداروں نے عمارت کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا، متعلقہ سینیٹرز کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ادارہ ایک حملے کی زد میں ہے۔ فلپائنی سینیٹر کا رد عمل کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سینٹ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 13 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں میں جانی نقصان کی تصدیق کر دی۔ نبتیہ شہر پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید ہوئے، سول ڈیفنس کے 2 ریسکیو اہلکار بھی شامل۔ جیشیت کے قریب حملے میں فوجی اور شامی شہری سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنت جبل میں اسرائیلی حملے میں بچہ اور خاتون بھی جاں بحق ہو گئے۔ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں۔